ایران کے وزیر خارجہ سعودی عرب اور خطے کے دیگر ممالک کا دورہ کریں گے۔ یوکرین امن مذاکرات، صدر پوٹن سے براہ راست بات نہیں ہو سکتی، کاملا ہیرس۔ ترکی کا لبنان سے شہریوں کے انخلاء کے لیے بحری جہاز روانہ کرنے کا اعلان۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ غزہ اور لبنان کی صورتحال پر بات چیت کے لیے ایران کے وزیر خارجہ سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کا دورہ کر رہے ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا پر جاری ہونے والی ایک ویڈیو بیان میں وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ وہ منگل سے ریاض اور خطے کے دیگر ممالک کے دورے کا آغاز کر رہے ہیں۔ عراقچی نے کہا کہ اس دورے کے دوران وہ لبنان میں جاری حملوں کو روکنے کے لیے خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر اجتماعی کوششوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایرانی اعلیٰ سفارتکار نے کہا کہ خطے کے دورے کے دوران ان کی بات چیت کا محور اسرائیل کی کارروائیاں اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر ہوگا۔ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات ماضی میں تناؤ کا شکار رہے ہیں، لیکن حالیہ کچھ عرصے سے دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے رابطوں کے بعد تعلقات کچھ بہتر ہوئے ہیں۔ ایران کے اعلیٰ سفارتکار ایک ایسے وقت خطے کے عرب ممالک کا دورہ کر رہے ہیں جب خطے میں جنگ کے پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار اور امریکہ کی نائب صدر کاملا ہیرس نے کہا ہے کہ اگر وہ صدر منتخب ہوئیں تو یوکرین کے لیے ہونے والے مذاکرات کے سلسلے میں کسی اجلاس میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات نہیں کریں گی جس میں یوکرین موجود نہ ہو۔ امریکی نشریاتی ادارے CBS نیوز سے انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ جنگ کے خاتمے کے لیے صدر پوٹن سے 1 on 1 ملاقات کریں گی تو کاملا ہیرس نے کہا کہ یوکرین کی شرکت کے بغیر دو طرفہ سطح پر ملاقات نہیں کریں گی، کیونکہ یوکرین کے مستقبل کے بارے میں یوکرین ہی بات کر سکتا ہے۔ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ اس سے قبل صدر پوٹن سے ہر قسم کی بات چیت کو مسترد کر چکی ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنوب مغربی لبنان میں زمینی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے منگل کو زمینی کارروائیوں کی تصدیق کرتے ہوئے بیروت کے مضافاتی علاقے میں فضائی حملے میں عسکری تنظیم حزب اللہ کے ایک سینئر کمانڈر سہیل حسین حسینی کو ہلاک کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ ادھر حزب اللہ نے ابھی تک اپنے کمانڈر کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی ہے۔ لبنان میں اقوام متحدہ کے خصوصی رابطہ کار نے کہا ہے کہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جھڑپوں کے دوران تحمل کی اپیل پر کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان گزشتہ 1 سال سے جاری فائرنگ کا تبادلہ اب ایک لڑائی میں تبدیل ہو گیا ہے جس کے اثرات شہریوں کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ ادھر اسرائیل پر میزائل حملوں کے 1 ہفتے کے بعد ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران کے بنیادی ڈھانچے پر کوئی حملہ کیا تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ترکی نے کہا ہے کہ لبنان سے اپنے تقریباً 2000 شہریوں کو واپس لانے کے لیے بحری جہاز بھیج رہا ہے۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے کہا کہ 2 ترک بحری جہاز منگل کو بیروت روانہ ہوں گے۔ ترکی کے حکام کے مطابق لبنان میں اس کی قونصل خانے کے ریکارڈ کے مطابق 14000 ترک شہری لبنان میں مقیم ہیں۔ لبنان میں سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے ترکی نے لبنان سے اپنے شہریوں کے انخلاء کا ایک ہنگامی منصوبہ تیار کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ترکی کی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ کسی تیسرے ملک کے شہریوں کی ترکی کے راستے انخلاء کا طریقہ کار بھی وضع کیا گیا ہے۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ تقریباً 20 ممالک نے لبنان سے اپنے شہریوں کی ترکی کے راستے انخلاء کے لیے تعاون کی درخواست کی ہے۔ فلپائن، امریکہ اور 4 دیگر ممالک نے فلپائن کے شمالی جزیرے کے قریب اپنی مشترکہ بحری مشقیں شروع کی ہیں۔ سما نامی مشقوں میں آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس، جاپان، امریکہ اور فلپائن کے تقریباً 1000 سیلرز حصہ لے رہے ہیں۔ امریکی بحریہ کے ریئر ایڈمرل ٹاڈ سیمیکاٹا نے منیلا میں ایک نیوز کانفرنس میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ دفاعی نوعیت کی مشقوں کا مقصد اتحادیوں کے ساتھ شراکت داری کو مضبوط بنانا ہے اور یہ مشقیں کسی اور ملک کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ مشقیں چین کی طرف سے حال ہی میں متنازع بحیرہ جنوبی چین میں ہونے والی بحری مشقوں کے بعد ہو رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔